اہم موضوعات کی طرف توجہ دلانی ہے۔ پارہ نمبر 21 کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے اس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں نماز کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے والی قرار دیا ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ امت میں بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بے حیائی بھی کرتے ہیں اور برے کام بھی کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اور لوگوں کا عمل اس کے برعکس، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بڑا سادہ سا اس کا جواب ہے۔ سادہ سا جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ اس سے پہلے نا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ پہلے نمبر کے اوپر تو یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں پر نماز کو قائم نہیں کرتے۔ نماز کا قائم کرنا یہ ہوتا ہے کہ نماز کے سارے تقاضوں کو پورا کیا جائے، صحیح وضو کیا جائے، سنت کے مطابق نماز ادا کی جائے، اپنے وقت پر ادا کی جائے، مسجد میں ادا کی جائے، تیز نہ پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کر نماز کو پڑھا جائے، یعنی نماز کے مکمل تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ پھر ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ نمازی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے۔ دیکھیں یہ نماز کہ انسان نماز میں کھڑا ہے اور وہ سارے کاروبار کے، رشتہ داریوں کے، اپنے اگلے پلان، پچھلے پلان، منصوبے، حساب کتاب وہ نماز میں لگا رہا ہے، وہ نماز میں نہیں ہے۔ وہ کھڑا تو نماز میں ہے، فرض اس کا چلیں ادا ہو گیا یا آ گیا، لیکن نماز اس پر اثر کبھی بھی نہیں کرے گی کیونکہ اس نے خشوع و خضوع اختیار نہیں کیا۔ اب آپ صرف، میں آپ کو آج ایک طرف توجہ دلاتا ہوں، آپ صرف اور صرف نماز میں اگر آپ کو باقی قرآن کا ترجمہ نہیں نہ آتا، صرف سورہ فاتحہ، رکوع سجدے کی دعائیں، اتحیات، درود، جو دعائیں آخر میں پڑھنی ہیں، ان 4-5 چیزوں کا جو مفہوم ہے نا ترجمہ، اس پر توجہ دے لیں۔ یعنی جب آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو قاری امام پڑھ رہا ہے یا آپ خود پڑھ رہے ہیں ظہر اثر میں، تو اس کے ترجمے، مفہوم، اللہ کے پیغام کی طرف آپ توجہ دیں، آپ کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ وہ نماز آپ کی ایسی نماز ہوگی جو انڈرسٹینڈیبل ہے، آپ کو انڈرسٹینڈ ہو رہی ہے، آپ کو وہ سینے میں اتر رہی ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ربط قائم ہو گیا۔ پھر جب آپ ایسی نماز پڑھتے ہیں جس کے سارے تقاضے پورے ہوں، پھر یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص خشوع و خضوع کے ساتھ آنسو بہا کر مسجد سے باہر نکلے اور جا کر بے حیائی کے کام کرے۔ یہ ہے نماز اثر نہیں کر رہی ہمارے اوپر۔ دوسرے نمبر پر یہاں سورہ عنکبوت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا ذکر کیا، فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ فرمایا یہ جو مکے کے مشرک تھے نا، جب ان کی کشتی پانی میں ڈوبنا شروع ہوتی یا ڈوبنے کے قریب آتی تو یہ اللہ کو پکارتے تھے مخلص ہو کر۔ لیکن ہمارے ہاں ایسی قوم موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کو ایسی مشکلات کے اندر بھی پکارنے کو تیار نہیں۔ فرمایا فلما، جب یہ نجاہم الی البحر، یہ اس سے باہر آ جاتے، اذا ہم یشرکون، پھر شرک کرنا شروع کر دیتے۔ یہ مطلبی، انسان مطلبی ہے نا، جب کشتی ڈوبنے لگی، جب مصیبت آ گئی، جب پریشانی آ گئی، جب مر رہا ہے، کینسر ہو گیا ہے، کرونا ہو گیا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں یہ کر دوں گا، میں فلانا کر دوں گا، میں صدقہ کر دوں گا، میں 1000 نفل پڑھوں گا، میں اتنے روزے رکھوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ صحت دے دیتا ہے، پھر کاروبار، معاملات، دنیا داری میں بیزی ہو جاتا ہے، پھر وہ کیا کہتا ہے جی یہ تو بڑا مشکل ہے۔ میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، پچھلے دنوں ایک بندہ آیا، کرونا تھا، وہ منتیں مانتا رہا، اچھا اللہ تعالیٰ نے اس کی نظریں قبول کر لی، اسے شفا دے دی۔ اب جب اس کو شفا ہو گئی، اللہ کے بندے نے اتنے نفل مان لیے، اتنے روزے مان لیے، اتنا صدقہ مان لیا کہ اب کہتا ہے میں مجبور ہوں، میں کر ہی نہیں سکتا، 1000 نفل میں کیسے پڑھوں، میں 100 روزے میں کیسے رکھوں، جی مشکل ہو گیا۔ تو میں نے اسے کہا بھائی بات یہ ہے
اللہ کے نام کی نظر اور منت، یہ ایک ہی لفظ ہے، اللہ کے نام کی نظر اگر کوئی مانتا ہے نا تو پھر اسے پورا کرنا واجب ہے۔ اب میں نے کہا آپ کے لیے حال یہ ہے کہ تم نے ٹائم لمٹ تو مقرر نہیں نہ کی کہ یا اللہ میں 1 مہینے میں رکھوں گا، اب تو لسٹ بنا اور شروع ہو جا، 2 نفل روز پڑھ، 500 دن تیرے 1000 ہو جائیں گے۔ 100 روزہ رکھنا ہے، سردیوں میں شروع ہو جا، 1 دن روزہ رکھ، 1 دن چھوڑ دے، اب تجھے یہ پورا کرنا پڑے گا، ورنہ اگر اب کی بار کوئی جھٹکا آ گیا تو پھر تیری نظر نے بھی کام کوئی نہیں کرنا۔ تو اللہ کے ساتھ شرط جو لگائی، یا اللہ منو آج بچا لے، او بھائی اتنا کام کرو جتنا آپ سہ سکتے ہیں۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، 5000 سے زائد احادیث کو روایت کرنے والے، پڑھنا لکھنا جانتے تھے، حدیثوں کو لکھا بھی کرتے تھے۔ عمر ابن العاص کے بیٹے تھے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شوق کیا تھا؟ قرآن پڑھنا، رات کا قیام کرنا، بڑا ہی شوق تھا انہیں۔ صحیح بخاری میں باب فضائل القرآن کے اندر یہ حدیث ہے، جب بوڑھے ہو گئے نا، بڑی عمر پائی انہوں نے، بوڑھے ہو گئے 70-80 ہجری، تو ان کا کیا کام تھا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ میں آدھا قرآن پڑھ دوں، میں 2 دن 3 دن کے اندر، مثلا بڑی خواہش تھی قرآن پڑھنے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو 1 مہینے میں 1 قرآن پڑھا کر۔ انہوں نے کہا نہیں جی میں اس سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آپ 1 ہفتے میں 1 قرآن پڑھ لیا کرو۔ کہا جی میں اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا پھر آپ 3 دن میں 1 قرآن مجید ختم کر لیا کریں، اور ساتھ کیا فرمائے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے 3 دن سے بھی کم مدت میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ یعنی فطرت انسانی کے خلاف ہے، 1 دن میں 10 سے زیادہ سپارے پڑھنے جائز ہی نہیں۔ اچھا اب کیا ہوا؟ جب جوان تھے تو وہ پڑھتے تھے، جب بوڑھے ہو گئے نا، اپنے شاگردوں سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کاش میں اللہ کے نبی کی رخصت کو قبول کر لیتا اور میں 1 مہینے میں 1 قرآن ختم کرنے والی رخصت قبول کر لیتا۔ آج میں نحیف اور کمزور ہوں، مجھ سے 10 سپارے روزانہ نہیں پڑھے جاتے، پر میں جب تک زندہ ہوں میں پڑھتا رہوں گا۔ آ جاتی نا مشکل، بندہ بوڑھا ہو گیا، نظر کمزور ہے، قوت کم ہوگی، تو اس لیے اتنا ہی کام اپنے ذمے لینا چاہیے جتنا بندہ اچھے طریقے سے کر سکے، فرائض کم از کم ادا کر سکے۔ اسی طرح سورہ روم ہے میرے بھائیوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائیہ ہے اپنا اس کا، فرمایا منیبین الیہ واتقوا، تم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹا کرو، اللہ کا تقوی اختیار کیا کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیا کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ بنو۔ ثابت کیا ہوا؟ جو نماز کا تارک ہے وہ ایک وقت آتا ہے کہ مشرکین میں بھی شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نماز کے قیام کو اور ساتھ ہی تکونوا من المشرکین، نماز قائم کیا کرو، اللہ کی طرف رجوع کیا کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، تو یہ بھی بڑا معاملہ ہے خطرناک۔ اسی طرح سورہ لقمان ہے، اس کا ابتدائیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت میں میوزک اور گانے بجانے کو حرام قرار دیا۔ آپ آج کل جدید قوم ہے نا، جو اس سے پوچھے نا میوزک حرام ہے تو کہتا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو نیا نیا مسلمان ہوتا اس کے پیچھے وہ عورت لگا دیتا کہ اسے گانے سنا اور اس کو گمراہ کر لے۔ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور اس کے ٹولز، چاہے وہ الیکٹرانک ہیں چاہے وہ دوسرے ہیں، ڈھول دھماکہ، جو کچھ ان کے اوزار ہوتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لیضل عن سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں بغیر علم، علم کے بغیر، اور پھر اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ گانے بجانے والے اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں بے حیائی سے، ناچ گانے سے، فتنے سے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں سورہ لقمان میں سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی۔ اب ہم بھی اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہیں، بیٹا مال زیادہ کمانا، ٹھیک ہے جی، لین دین میں ذرا کس کے رہنا، جس سے پیسے لے لینے ہیں اس کو دینے نہیں ہیں، یہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں باقاعدہ، ٹھیک ہے جی، یہ جناب تو مرن جین ختم کر دینا ہے، اس نے جناب یہ ہوا تھا، اس نے ہمیں 500 سلامی لی تھی شادی پر، 500 ہی واپس کیا ہے، انہاں نال ساڈا کوئی لینا دینا۔ یہ ہے آج کل کا نظام۔
سارے باطل عقائد اولاد کے دماغ میں ٹھونس رہا ہے. یہاں پر سیدنا لقمان کیا کہتا ہے؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، خبردار شرک نہ کرنا. یہ ہے تربیت کہ اولاد کو عقیدہ سکھاؤ، اللہ کا تعارف سکھاؤ، اتنا فرما بردار وہ اللہ کے بن جائیں کہ ان کی گردن تو کٹ جائے پر غیر کے سامنے نہ جھکیں. یہ ہے نا ڈیمانڈ اللہ کی. توحید میں مضبوطی. یا بنیا لا تشرک باللہ، شرک نہیں کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک. تو یہ لقمان نے، سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. اس کے بعد اور بھی نصیحتیں، میں نے اس پر پورا خطبہ جمعہ بھی پڑھایا تھا، بڑی شاندار ہیں. سورہ لقمان میں یہ نصیحتیں، وصیتیں سیدنا لقمان کی ہر والد پڑھے اور اپنی اولاد کو یہ نصیحتیں کر جاؤ. آپ اسے کوئی ڈگری نہ کروائیں، اس کو یہ 10 نصیحتیں کر دیں جو حضرت لقمان نے کی تھی، اس کے لیے کافی ہیں. اس طرح سورہ الف لام میم سجدہ ہے، اس میں بھی میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ لوگوں کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ جو ہمارے ہاں میرے بھائیو جو نظام بنے ہوئے ہیں نا، ان میں کیا ہے؟ سب برابر ہیں جی. ایکویلٹی، ایک نعرہ ہے ایکویلٹی، برابری، ہر ایک برابر ہے جی. پاکستانی شہری برابر ہے، عالم، محدث، حافظ وہ بھی برابر، اور ایک میرے بھائیو پرلے درجے کا وہ بھی برابر. ایسے نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے، ایمان والا اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے، سر کے بل چلنے والا اور پاؤں کے بل چل، یہ قرآن میں آیا ہے، برابر نہیں ہو سکتے. اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ جو برابری کے نعرے لگاتے ہیں نا، یہ نعرے غلط ہیں. اسلام میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. ٹھیک ہے، وہ فضیلت ماننی پڑے گی. آپ دیکھیں نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں پر فضیلت ہے. اولو العزم 5 نبی ہیں، ان کو باقی نبیوں پر فضیلت ہے. جو رسول ہوئے، جنہیں کتابیں ملی، انہیں عام انبیاء پر فضیلت ہے. صحابہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے صحابہ پر فضیلت ہے نا. یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں بڑی ہی کامل ہوئیں، پر فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری بیوی، فرمایا میری بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی فضیلت ہے ان کی. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم، بڑی فضیلت ہے ان کی، کامل ترین خواتین میں سے ہیں. اور فرمایا عورتوں میں جس طرح کھانوں میں سرید، جو کہ شوربے میں روٹی بھگو کے کھاتے ہیں، اس کی فضیلت ہے نا، اسی طرح عائشہ کی عورتوں پر فضیلت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ فضائل ہیں. جس کا جو مقام ہے، ہم نہ اسے کم کریں نہ زیادہ کریں. یہ بھی اسلام کے اندر ہے. فاسق اور مومن کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح میرے بھائیوں سورہ احزاب کا ذکر ہے اس میں. سورہ احزاب کی صرف یہ چند آیات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سردیوں کا موسم تھا، سارا عرب جمع ہوا، قبائل جمع ہوئے، منافق جمع ہوئے، عیسائیوں نے مدد کی، باہر کے مشرکوں نے مدد کی. ساروں نے پلان بنایا کہ مدینہ پر اتحادی فوجیں لے جا کر ایسا حملہ کرو کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا جائے. یہ پلان لے کر وہ آئے تھے. سورہ احزاب، حزب کہتے ہیں ایک جماعت کو، احزاب کہتے ہیں بہت ساری جماعتوں کو. یہ پوری صورت اللہ نے نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خندق کھود دی گئی. خندق میں میرے بھائیوں انہوں نے آ کے پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ ڈال کر انہوں نے باقاعدہ محاصرہ کیا. محاصرہ لمبا ہو گیا. حالت یہ تھی کہ صحابہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے. منافق اندر سے خباستیں کر رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں. نصارہ یہودی جو تھے وہ اندر سے شرارتیں کر رہے ہیں. باہر سے عیسائیوں نے مدد کمک بھیجی کہ بالکل ان کو کاٹ کے رکھ دیا جائے. اور میرے بھائیوں پھر ہوا کیا؟ پھر ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی سخت پریشان تھے جب منافقین کی ریشہ دوانیاں ہوئیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے نبی ذرا یاد کریں اس دن کو، ذرا یاد کریں اس دن کو جب یہ سارے آئے تھے اور یہاں کے لوگوں نے بھی کہا تھا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اس کے رسول کا وعدہ تو بس جھوٹا ہی تھا. یہاں تک باتیں ہوئی ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا نسخہ کھینچا. فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، فرمایا وہاں تمہاری حالت یہ تھی
کہ آپ کے لیے زمین اور آسمان ایک ہو چکے تھے، بڑی مشکل حالات میں تھے، وَإِزَّاغَتِ الْأَبْصَارُ آپ کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور آپ کے کلیجے منہوں کو آ رہے تھے۔ یہ اللہ نے مسلمانوں کا ذکر کیا، پوری دنیا مخالف ہو گئی، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور بعض لوگ تو اللہ کے بارے میں بدگمانی کر رہے تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا فرمایا مومنوں کو ایسے اللہ نے ہلا کے رکھ دیا کہ جیسے زلزلہ آ جاتا ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ اور پھر وہاں منافقوں نے کیا کہا، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ إِلَّا غُرُورًا او لوگو اللہ و دے رسول دے وعدے بس ایویں ہی سن، آپ لوگ مرو گے، آپ اپنی جانوں سے بھی جاؤ گے، اپنے بیوی بچوں سے بھی جاؤ گے، محمد کا ساتھ چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک کنڈیشن آ گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایک جماعت آئی منافقوں کی اور انہوں نے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پتہ کیا فرمایا، کیا کہا؟ قرآن میں آیا ہے یا اہل یثرب اے مدینہ کے رہنے والوں، لا مقام لکم فارجعوا آج تمہارا کوئی مقام نہیں، واپس پلٹ آؤ۔ اللہ کہتا ہے اس موقع پر تم یاد کرو جب میں نے آپ کی مدد کی، کیسے؟ میں نے ایسے لشکروں کو بھیجا جنودن لم تروہا جو تم نہیں دیکھتے تھے، ہوائیں، فرشتے اللہ تعالیٰ نے اکھاڑ کے رکھ دیا۔ اور میرے بھائیوں جب یہ احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر ان ہواؤں نے، ان آندھیوں نے جب مشرکین مکہ کے قدم اکھاڑے، یہ وہاں سے بھاگے، پھر اس میں کچھ 1 to 1 جنگیں بھی ہوئیں، کچھ مارکے بھی ہوئے، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا گیا آج کے بعد یہ مدینہ پر حملہ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، اب آپ حملہ کریں گے۔ بڑی مشکلوں کے بعد میرے بھائیوں کامیابیاں ملتی ہیں، جہاد میں بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر باندھے ہیں، خود کدال کے ساتھ آپ نے خندق کھودی ہے، صحابہ کو شہید کروایا ہے۔ میرے بھائیوں 20-25 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکوں کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کے لیے الحمدللہ پہرے دیے ہیں۔ اسی موقع پر قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لوگو میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ نمونہ یہ ہے کہ میرے نبی نے الحمدللہ میدان میں بھی سب سے پہلے آگے بڑھ کر قیادت کیا۔ یہ نظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے۔ اسی طرح میرے بھائیوں سورہ احزاب کے اندر 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اور بڑے مسئلے بیان کیے ہیں۔ ایک بڑا اہم عقیدے کا مسئلہ بیان ہوا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لوگو سن لو، محمد علیہ الصلوۃ والسلام مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی ان کا کوئی بیٹا زندہ نہیں ہے، جو تھے وہ فوت ہو گئے، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نبیوں پر مہر ہیں، نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ بھی مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر ختم نبوت کا عقیدہ نہ ہو تو پھر میرے بھائیوں کل کو کوئی بھی شریعت کا حلیہ بگاڑ دے گا کہ میں بھی نبی ہوں، کبھی مرزا قادیانی کی شکل میں، کبھی مسیلمہ کذاب کی شکل میں، کبھی اسود عنسی کی شکل میں، کبھی کسی کی شکل میں۔ نبوت ختم ہو چکی، لا نبی بعدی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت جب اللہ کے نبی نے بیان فرمائی نا، جب غزوہ پر گئے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے تو حضرت علی پریشان تھے۔ صحابہ کا منہج بڑا زبر، کہا جی مجھے بھی جنگ میں جانا ہے، مجھے آپ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ فرمایا علی آپ فکر نہ کرو، آپ میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پیچھے رہیں، پر یاد رکھنا لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ یہ میں نے مثال تو دی ہے لیکن آپ نبی نہیں ہیں۔ بڑا واضح عقیدہ ہے۔ اور میرے بھائیوں ختم نبوت کا عقیدہ اتنا زبردست اور ضروری ہے کہ جب ختم نبوت ہوگی تو نبوت کا دروازہ بند، جب نبوت کا دروازہ بند تو قیامت تک کون سا دین چلے گا؟ دین محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ قیامت تک قرآن چلے گا، قیامت تک اللہ کے نبی آخری خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی۔ یہ مرزا قادیانی تھا نا بدبخت، یہ پتہ کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے نبی بنایا ہے اور مجھے بھی حصہ دیا ہے، میں بھی وہی شکل ہوں، میں ذلی نبی ہوں۔ ذل کہتے ہیں سائے کو، میں نبی کا سایہ ہوں۔ کبھی کچھ کہتا، کبھی اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا کہ
کہ میں عیسیٰ علیہ السلام آ گیا ہوں, کبھی کہتا میں امام مہدی ہوں. پھر اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو انجام پہ پہنچایا. آج بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ قادیانی. یہ آیت ان کے لیے میرے بھائیوں بالکل تازیانہ ہے. ہر بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ ختم نبوت کا کیا عقیدہ ہے. اب دیکھ لیں جنگ یمامہ جو ہوئی ہے, جنگ یمامہ میں 600 حافظ اور قاری صحابہ شہید ہوئے. اسی وقت تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ کے مارکہ کے بعد جب مسلمہ کذاب جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے کا قتل ہوا ہے, اس کے بعد حضرت ابو بکر نے دیکھا 600 صحابہ, 800 بھی بعض روایت میں شہید ہوئے ہیں. آپ نے کہا بھائی قرآن جو تختیوں پر, جو چمڑوں پر, جو چھاج پر لکھا پڑا ہے اس سارے کو جمع کرو مخطوطے کی شکل میں. زبانی تو یاد ہے لوگوں کو کتنے صحابہ شہید ہو گئے, لیکن حضرت ابو بکر نے, صحابہ اور تابعین نے ختم نبوت کے انکار کرنے والے مسلمہ کذاب بدبخت کے خلاف اتنی بڑی قربانی دی ہے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے. تو یہ عقیدہ ہم نے, یہ ابھی یورپین یونین نے, ان بدبختوں نے قرارداد پاس کی کہ جناب پاکستان میں ختم نبوت کا قانون بدلو اور یہ کرو اور وہ کرو. مسلمان اگر یہ قانون بدلتا ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا, فارغ ہے اس کا ایمان. یہ تو آپ کو آزماتے ہیں, یہ آج نہیں کر رہے, یہ پہلے بھی, یہ ساری مسلمہ کذاب اور ان کی اولادیں ہیں. تو ہم انشاءاللہ ڈٹے ہیں. ایمان والے اگر ڈٹ جائیں, یہ یورپین یونین کیا ہے, تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ, یہ نظر آتے ہیں آپ کو ایک جیسے, لیکن آج بھی ان کے دلوں میں نفرت ہے. یہ آپس میں بھی بڑی نفرتیں کرتے ہیں. یہ آپس میں اتنی نفرت کرتے ہیں, آپ فرانس میں جا کر انگلش بولیں وہ جواب ہی نہیں دے گا آپ کا. ایک دفعہ ہم جرمنی میں تھے, میں نے رستہ پوچھا, مجھے جرمن تو آتی نہیں. وہ مجھے کہتا ہے ich bin Deutsch sprechen Deutsch, میں ڈچ ہوں, میں ڈچ بولتا ہوں, میں نے انگلش میں جواب دوں گا. اتنی نفرت ہے ان کی ظالموں کی. تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ آپس میں کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں, جنگیں لڑتے رہے ہیں. آج سے 70 سال پہلے پہلی عالمی اور دوسری عالمی جنگ مسلمانوں کافروں کی تو نہیں ہوئی تھی, جرمنی اور انگلینڈ کی ہوئی تھی, فرانس کی ہوئی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا. اللہ اصل ہمیں آزماتا ہے کہ یہ ایمان ان کا کتنا ہے, یہ اپنے نبی کی ختم نبوت پر, اسلام پر پہرا دیتے ہیں یا نہیں, یا یہ دنیا کے لیے قانون ہی بدل دیں گے. تو انشاءاللہ یہ قانون کبھی نہیں بدلے گا. اسی طرح میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کا ذکر کیا ہے, فرمایا وقرن فی بیوتکن, اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہو. اس کے بعد مومنوں کی عورتوں اپنے گھروں میں رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, جاہلیت کی طرح تم نے باہر نہیں پھرنا, اگر جانا ہے تو باپردہ ہو کر محرم کے ساتھ. یہ بھی حکم ہے, یہ نفل نہیں ہے, فرض ہے, فرض عین. جانا ہے تو محرم کے ساتھ اور باپردہ ہو کر. یہ حکم ہے نبی کی بیویوں کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری امت مسلمہ کی عورتوں کو. فرمایا یا ایھا النبی, اے نبی, قل آپ کہہ دیجئے, لازواجک اپنی بیویوں کو, وبناتک اپنی بیٹیوں کو, ونساء المؤمنین مومنوں کی عورتوں کو, یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ بڑی بڑی چادریں اپنے جسموں پر اوڑھ لیا کریں. یہ حکم ہے, یہ فرض عین ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے ہم تو یہ کہتے ہیں عورت پر ایمان قبول کرنے کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے بھی پردہ کرنا فرض ہے. پردہ کرے گی تو نماز پڑھے گی. تو یہ پردے کے احکامات بھی بڑے ضروری ہیں. آج کل اس کے خلاف بھی بڑی سازش ہے اور کہتے ہیں جی یہ دہشت گرد ہیں اور یہ ہیں اور یہ ہیں اور یہ ریجڈ ہیں. انشاءاللہ پردہ مسلمان عورت کا تقویٰ ہے, مسلمان عورت کا قلعہ ہے. اس کی بھی امت مسلمہ حفاظت کرتی رہے گی جب تک قرآن زندہ ہے. ان چیزوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن احباب نے رات کو قیام کرنا ہے یا اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ بے شک ایک وتر جب پڑھیں تو ایک رکعت اور پڑھ کے اسے جفت بنا لیں اور اس کے بعد پڑھ لیں, یا بعد میں 4 رکعتیں پڑھ کے پھر وہ اپنی نماز کو طاق بنا سکتے ہیں.
اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. وصلى الله على نبينا محمد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك رب الملائكة والروح